اردو کتابوں سے دوری کو کسی صورت کم کرنے اور اپنے حصے کا دیا جلانے کی خاطر ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ اس چینل پر اردو ادب اور دوسری لٹریچرز کی کتابوں کا اردو ترجمہ آڈیو بک کی شکل میں اپلوڈ کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا دیا جلایا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس دیے کے گرد پروانہ بن کر چکر لگاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی کتابوں کی اطلاع پا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔ آڈیو بکس پلیٹ فارم۔ باب کاروبار اور پیشہ۔ دل کے بنا ذہانت کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہی اکیلی سمجھداری، نہ ہی اکیلی ذہنی قابلیت، نہ ہی دونوں مل کر ذہانت تخلیق کرتی ہیں۔ محبت محبت محبت، یہی ذہانت کی روح ہے۔ نیدرلینڈ کا سائنسدان نکولس جوزف۔ یہ محبت کی قوت کشش ہی ہے جو تمام تر دولت کو دنیا میں حرکت دیتی ہے، اور مزید برآں اچھا محسوس کرتے ہوئے محبت کرنا دولت کے لیے ایک مقناطیس ہے۔ آپ خود کو ثابت کرنے کے لیے دولت کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس تمام دولت کے قابل ہیں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے۔ آپ اس دولت کے لائق ہیں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے۔ آپ کا مقصد خوشی حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ کا مقصد کام کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو خوش اور جذبہ اور خوشی دیتا ہے۔ آپ کا مقصد کام کرنا ہے کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، اور جب آپ پیار کرتے تو آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں دولت اس کی پیروی کرتی ہے۔ اگر آپ ایک نوکری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ واحد راستہ ہے جس سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، اور آپ اس سے پیار نہیں کرتے، تو پھر اس طریقے سے آپ کبھی بھی دولت یا نوکری حاصل نہیں کر سکیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ وہ نوکری جسے آپ پسند کرتے ہیں وہ ابھی موجود ہے، اور آپ کو محض اسے اپنے پاس لانے کے لیے محبت کرنی ہے۔ جو نوکری آپ کے پاس ہے اس کی ہر اچھی چیز پر نظر رکھیں اور ہر اس چیز سے محبت کریں، کیونکہ جب آپ محبت کرتے ہیں ہر وہ چیز جسے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی پیروی کرتی ہے۔ وہ نوکری جسے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں خود چل کر آئے گی۔ ایک بے روزگار شخص نے ایک نوکری کے لیے درخواست دی جو وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا۔ نوکری کے لیے درخواست دینے کے بعد اس نے کمپنی کی طرف سے پیشکش کا بناوٹی خط بنایا جس میں اس کی تنخواہ اور نوکری کی تفصیلات شامل تھیں۔ اس نے اپنے نام سے ایک بزنس کارڈ اور کمپنی کا علامتی نشان بنایا، اور اس نے کارڈ کی طرف شکریہ کے احساسات کے ساتھ دیکھا کہ اس نے کمپنی کے لیے کام کیا ہے۔ اس نے خود کو چند دن نوکری حاصل کرنے کے لیے مبارکباد کی ای میل لکھی۔ اس شخص نے ایک فون انٹرویو سے لے کر آمنے سامنے دیے گئے 10 لوگوں کے ساتھ انٹرویو کے ذریعے ترقی کی۔ اپنے انٹرویوز کے 2 گھنٹے بعد کمپنی اسے اس خبر کے ساتھ بلاتی کہ اسے نوکری مل گئی ہے۔ اس شخص نے وہ نوکری حاصل کر لی جو وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا، اس سے کہیں زیادہ تنخواہ کے ساتھ جو اس نے اپنی تخیلاتی پیشکش کے خط میں لکھی تھی۔ حتیٰ کہ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بس اچھے احساسات کے ساتھ محبت بانٹنی ہے، اور آپ ہر اس چیز کو اپنی جانب کھینچ لیں گے جسے آپ پیار کرتے ہیں۔ آپ کے محبت کے احساسات آپ کو آپ کے مقصد تک لے جائیں گے۔ آپ کے خوابوں کی نوکری محبت کی فریکوینسی کی حامل ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو محض خود کو اس فریکوینسی تک لے جانا ہوگا۔ کامیابی خوشیوں کی کنجی نہیں ہے، خوشیاں کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ نوبل انعام یافتہ طبی مہم جو اور فلسفی البرٹ شوائٹزر۔ کاروبار میں کامیابی بالکل اسی طریقے سے کام کرتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے لیکن یہ اس طرح نہیں چل رہا جس طرح آپ چاہتے ہیں، تو پھر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے کاروبار سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو کاروبار کے پھنس جانے کا سبب بنتی ہے وہ کامیابی کی کمی کی وجہ سے برے احساسات کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کاروبار اچھا چل رہا ہے، جب ہلکی پھلکی پریشانی پیش آئے تو اگر آپ برے احساسات کا رویہ اپناتے ہیں تو آپ اپنے کاروبار میں بڑی مشکل کھڑی کر لیں گے۔
وہ تمام تر رجحانات اور خیالات جو آپ کے کاروبار کو آسمانوں تک پہنچائیں گے، آپ مشکل سے ہی یقین کر پائیں گے کہ وہ محبت کی فریکوینسی کے حامل ہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنے کاروبار کے متعلق اچھا محسوس کرنے کے راستے تلاش کرنے ہوں گے اور خود کو بلند درجے کی فریکوینسی تک لے جانا ہوگا جتنا آپ سے ہو سکے۔ تصور کریں، کھیلیں اور کھیل تشکیل دیں اور اپنے جذبے کو بلند کرنے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں کریں اور اچھا محسوس کریں۔ جب آپ اپنے اچھے احساسات کو بلند کریں گے تو آپ اپنے کاروبار کو بلند کریں گے۔ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہر دن ہر اس چیز سے محبت کریں گے جو آپ دیکھتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے محبت کریں اور دوسری کمپنیوں کی کامیابی سے اتنی ہی محبت کریں جیسے کہ یہ آپ کی کامیابی ہو۔ اگر آپ کامیابی کے متعلق حقیقت میں اچھا محسوس کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کامیابی کس کی ہے، آپ کامیابی کو خود سے منسوب کر لیتے ہیں۔ کاروبار میں یا آپ جو بھی نوکری یا کام کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ پیسے کو اتنی ہی اہمیت دے رہے ہیں جو آپ منافع یا اپنی تنخواہ کی صورت میں وصول کر رہے ہیں۔ جو رقم آپ وصول کر رہے ہیں، اگر آپ اسے اس سے کم اہمیت دیتے ہیں تو پھر آپ کے کاروبار یا آپ کے پیشے کو ناکامی کی سزا ملے گی۔ آپ زندگی میں کسی سے کچھ چھین نہیں سکتے کیونکہ آپ یہ خود سے چھینیں گے۔ ہر دفعہ آپ جو کچھ بھی وصول کر رہے ہیں اسے اس کے برابر اہمیت دیں۔ وہ واحد راستہ جسے آپ اس کام کے لیے یقینی بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو دولت آپ حاصل کر رہے ہیں اسے اس سے زیادہ اہمیت دیں۔ جو دولت آپ حاصل کر رہے ہیں اگر آپ اسے اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ کا کاروبار اور پیشہ پروان چڑھے گا۔ محبت کے پاس آپ کے حصول کے لیے بے شمار راستے ہیں۔ آپ کے لیے پیسہ محض وہ آلہ ہے جس سے آپ وہ چیزیں حاصل کر سکیں گے جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو آپ پیسے کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ اس کی نسبت کہیں زیادہ محبت اور خوشی محسوس کرتے ہیں جب آپ صرف پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ خود کو اس چیز کے ساتھ تصور کریں جو آپ پسند کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہوئے جو آپ پسند کرتے ہیں اور ان چیزوں کے حصول میں جو آپ پسند کرتے ہیں، کیونکہ تبھی آپ اس سے کہیں زیادہ محبت محسوس کر سکیں گے جو آپ محض سوچ کر حاصل کر سکیں گے۔ محبت جیسی قوت کشش کے پاس بے شمار راستے ہیں تاکہ آپ وہ چیز حاصل کر سکیں جو آپ چاہتے ہیں، اور ان راستوں میں سے صرف ایک میں پیسہ شامل ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی غلطی نہ کریں کہ پیسہ ہی وہ واحد راستہ ہے کہ آپ کچھ حاصل کر سکیں۔ یہ محدود سوچ ہے اور آپ اپنی زندگی کو محدود کریں گے۔ میری بہن کو بہت سے واقعات کے تسلسل سے ایک نئی کار پسند آئی۔ وہ کام پر جاتے ہوئے ایک سیلابی ریلے میں پھنس گئی اور اس کی کار پانی میں وقتی طور پر ٹھہر گئی۔ ایمرجنسی ریسکیو کے ملازمین کے اصرار پر اسے خشک جگہ پر لے جایا گیا تھا، حتیٰ کہ پانی اتنی خطرناک حد تک بلند نہیں تھا۔ وہ اس پورے تجربے سے بہت مسکرائی اور اسے محسوس کرنے کی خبر ٹی وی پر نشر ہوئی۔ میری بہن کی کار کو ناقابل ترمیم حد تک نقصان پہنچا۔ پھر 2 ہفتوں کے اندر اندر اسے ایک بڑا چیک دیا گیا اور اس نے اپنی پسندیدہ گاڑی خرید لی۔ اس کہانی کا سب سے عمدہ حصہ یہ ہے کہ میری بہن اس وقت ایک گھر کی مرمت کروا رہی تھی اور اس کے پاس نئی گاڑی کے لیے کوئی فالتو رقم نہیں تھی، حتیٰ کہ اس نے نئی گاڑی خریدنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک نئی خوبصورت سی گاڑی کو اپنی جانب کشش کیا کیونکہ خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے وہ چیختی تھی جب اس نے یہ خبر سنی کہ ہماری بہن نے نئی کار لی ہے۔ میری بہن بے حد خوش تھی اور ہمارے بہن بھائیوں نے نئی کار خریدنے پر بہت پیار دیا تھا۔ یہی کشش کا قانون ہے جس نے ہر عنصر اور حالات و واقعات کو اسے ایک کار بہم پہنچانے پر مصروف کر دیا۔ یہی محبت کی طاقت ہے۔ آپ تب تک یہ نہیں جان پائیں گے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کس طرح حاصل کریں گے جب تک کہ آپ اسے حاصل نہیں کر لیتے، لیکن محبت کی طاقت جانتی ہے۔ اپنے راستے سے باہر نکل آئیں اور اس پر یقین رکھیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے تصور کریں، اپنے اندر اس کی خوشی محسوس کریں۔ محبت کی قوت کشش آپ کے لیے
اسے حاصل کرنے کا بہترین راستہ تلاش کر لے گی۔ ہماری انسانی دماغ محدود ہیں، لیکن محبت کی ذہانت لامحدود ہے۔ اس کے طریقے ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اپنی زندگی کو یہ سوچ کر محدود نہ کریں کہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کا واحد راستہ پیسہ ہی ہے۔ پیسے کو اپنا واحد مقصد نہ بنائیں، لیکن ہدف ضرور مقرر کریں کہ آپ کیا بننا، کرنا یا پانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک نیا گھر چاہتے ہیں تو اس میں رہنے کی خوشی کو تصور اور محسوس کریں۔ اگر آپ خوبصورت کپڑے، مفید آلات یا ایک کار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کالج جانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، موسیقی، اداکاری یا کسی کھیل میں تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے تصور کریں۔ یہ تمام چیزیں آپ تک لامحدود ذرائع سے آ سکتی ہیں۔ محبت کے قوانین۔ پیسے کے معاملے میں ایک ہی قانون ہے، آپ کبھی بھی پیسے کو محبت سے برتر نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ محبت کے قانون کشش کی خلاف ورزی کریں گے اور آپ اس کے نتائج بھگتیں گے۔ محبت آپ کی زندگی میں حکمرانی کرنے والی طاقت ہونی چاہیے۔ کسی بھی چیز کو کبھی محبت سے برتر نہیں رکھا جا سکتا۔ پیسہ آپ کے لیے استعمال کرنے کا ایک آلہ ہے اور آپ اسے اپنے آپ تک محبت کے ذریعے لاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں پیسے کو محبت سے بالاتر رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے منفی اشیاء کا اکٹھا گروہ حاصل کرنے کا سبب بنے گا۔ آپ پیسہ حاصل کرنے کے لیے محبت نہیں کر سکتے تو پھر گستاخانہ انداز میں ادھر ادھر چلیں گے اور لوگوں کے ساتھ منفی طرز عمل اپنائیں گے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے رشتوں، صحت، دولت اور خوشیوں پر منفیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ محبت چاہتے ہیں تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ محبت حاصل کرنے کا واحد راستہ اسے بانٹنے سے ملتا ہے، اس لیے کہ آپ جتنا زیادہ دیں گے اتنا ہی زیادہ حاصل کریں گے، اور اسے بانٹنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں اسے بھر لیں جب تک آپ ایک مقناطیس نہیں بن جاتے۔ معروف مصنف چارلز ہارنل۔ آپ کا مقصد وہ دولت حاصل کرنا ہے جس کی آپ کو ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے۔ آپ کا مقصد پیسے کی کمی کی وجہ سے تکلیف برداشت کرنا نہیں ہے، کیونکہ تکلیف برداشت کرنا دنیا میں منفیت شامل کرتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ جب آپ پہلی محبت پیش کرتے ہیں تو وہ تمام تر دولت جس کی آپ کو ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے وہ آپ کو ملتی ہے۔ طاقت کے چند نقاط۔ یہ محبت کی قوت کشش ہی ہے جو دنیا بھر میں تمام تر دولت کو حرکت دیتی ہے، اور جو کوئی بھی عمدہ احساسات کے تحت محبت دیتا ہے وہ دولت کے لیے ایک مقناطیس ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ پیسے کے متعلق کیا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ سب نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ پیسے کے متعلق اچھا محسوس نہیں کریں گے۔ محبت وہ قوت کشش ہے جو پیسے کو ساتھ لے آتی ہے، اور محبت وہ طاقت بھی ہے جو پیسے کو آپ سے جوڑے رکھتی ہے۔ جب آپ اپنے بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں تو خود کو بہتر محسوس کروانے کے لیے ایک راستہ تلاش کریں، کوئی بھی راستہ۔ تصور کریں کہ آپ کے بل چیک ہیں جو آپ وصول کر رہے ہیں، یا پھر اظہار تشکر کریں، اس کمپنی کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کو بل بھیجا۔ جب آپ کے ہاتھوں میں کچھ رقم آتی ہے تو شکر ادا کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنی چھوٹی ہے۔ یاد رکھیں، اظہار تشکر اس میں عظیم اضافہ کرنے والا ہے۔ جب آپ کسی چیز کی ادائیگی کرتے ہیں تو برا محسوس کرنے کی بجائے محبت محسوس کریں، کیونکہ آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے۔ ان دونوں کے درمیان وہی فرق ہے جو فرق وافر مقدار میں دولت ہونے اور اپنی پوری زندگی پیسے کے لیے مشقت کرنے میں ہے۔ دولت کی فراوانی کے متعلق اچھا محسوس کرنے کے لیے مادی دولت کو ایک اشارے کے طور پر استعمال کریں، بلکہ سامنے والے پہلو کو مثبت پہلو کے طور پر تصور کریں جو دولت کی فراوانی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر وہ لمحہ جب آپ پیسے پکڑتے ہیں تو دانستہ طور پر بل کو پلٹیں تاکہ آپ سامنے کا پہلو دیکھ سکیں۔ اگر آپ کامیابی کے بارے میں حقیقت میں اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ کامیابی کو خود سے منسوب کر لیتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کس کی کامیابی ہے۔ جو رقم آپ نے حاصل کی
اسے اس کی پوری اہمیت دیں، چاہے آپ نے وہ منافع کے ذریعے حاصل کی یا تنخواہ کے ذریعے۔ اگر آپ نے اس رقم کو اس کی نسبت سے زیادہ اہمیت دی جو آپ حاصل کر رہے ہیں تو آپ کا کاروبار اور پیشہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ آپ کے لیے پیسہ محض وہ آلہ ہے جس سے آپ وہ چیزیں حاصل کر سکیں جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں۔ محبت جیسی قوت کشش کے پاس بے شمار راستے ہیں تاکہ آپ وہ چیز حاصل کر سکیں جو آپ چاہتے ہیں، اور ان راستوں میں سے صرف ایک میں پیسہ شامل ہوتا ہے۔ خود کو اس چیز کے ساتھ تصور کریں جسے آپ چاہتے ہیں، وہ کام کرتے ہوئے جو آپ پسند کرتے ہیں، اور ان چیزوں کے حصول میں جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے کہیں زیادہ محبت محسوس کریں گے جو اس وقت کر رہے ہوں گے جب آپ صرف پیسے کے بارے میں سوچیں گے۔ زندگی کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ جب آپ پہلے محبت پیش کرتے ہیں تو وہ تمام تر دولت جس کی آپ کو ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے وہ آپ کو ملتی ہے۔